اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 90 اور 91 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک اور شیطانی اعمال میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آتے ہو؟ ناظرین، رجسن سے کیا مراد ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو چیز حسی یا معنوی طور پر گندی اور ناپاک ہو، انسان کی طبیعت اس سے گھن کھائے یا عقل اس کو برا جانے یا شریعت نے اسے ناپاک قرار دیا ہو، وہ چیز رجسن کہلاتی ہے۔ علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اختلاط اور التباس کے ہیں۔ گندگی کو رجسن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لتھڑ اور چپک جاتی ہے اور خود اس میں کئی آلائشیں ہوتی ہیں۔ عقل سے کام نہ لینے کے نتیجہ کو بھی رجسن کہا گیا ہے، لہٰذا معنی واضح ہیں، یعنی شک، التباس، اضطراب جو اس میں پایا جاتا ہے۔ نیز اس کے معنی ہیں ایسی باتیں جن کا ذکر تک بھی کبھی ہو اور ان میں بہت زیادہ قباحت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک اور شیطانی اعمال میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں 4 چیزوں کی نجاست و خباثت اور ان کے شیطانی کام ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے شراب، دوسری جوا، تیسری انصاب یعنی بت، اور چوتھی ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ یہ چاروں کام نص قطعی کے تحت حرام اور نجس قرار دے دیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی، الخمر یعنی شراب۔ اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا، جیسا کہ خمرہ فلان الشہادہ، فلاں آدمی نے گواہی کو چھپا دیا۔ ہر نشہ آور چیز عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الخمر ما خامر العقل، یعنی خمر اسے کہتے ہیں جو عقل میں گڈ مڈ اور فطور پیدا کر دے۔ بعض کا قول ہے لِأَنَّهَا تَخْمِرُ الْعَقْلُ، یعنی شراب کو خمر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ عرب عام طور پر شیرہ انگور سے شراب بناتے تھے اور اسے خمر کہتے تھے، ویسے ان کے ہاں انگور کو بھی خمر ہی کہتے ہیں۔
شراب پینے سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے اور وقتی طور پر گرم جوشی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد قوا اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان میں جد و جہد اور سعی و عمل کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ شراب کے طبعی اثرات کے متعلق ڈاکٹروں کی تحقیق یہی ہے کہ پہلا اثر دوران خون کو تیز کرتا ہے، اور یہ چیز بعض حالتوں یعنی بیماریوں میں اچھے نتائج مرتب کرتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا اثر دوران خون کو بہت سست کر دیتا ہے اور یہ اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے ابتدائی فائدے کے مقابلہ میں اس کا ثانوی نقصان کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ ناظرین، یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس سے صرف انسانی جسم میں ہی عزم حلال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انسانی ذات کی توانائیاں بھی افسردہ ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شراب کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عقل ضائع کرنے والی اور مال ضائع کرنے والی چیز ہے۔ مشہور ایٹمی سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خمر کی تعریف میں تمام نشہ آور چیزیں اپنی مائع، گیس یا ٹھوس سبھی حالتوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ نشہ آور گولیاں، افیون، حشیش، ہیروئن وغیرہ اگر بغرض نشہ لی جاتی ہیں تو یہ ویسے ہی حرام ہوں گی جیسے الکحل ہے۔ ناظرین، حرمت شراب کے احکام 3 تدریجی مراحل میں طے ہوئے۔ پہلے مرحلہ کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، جس میں فقط یہ بتایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے کے کچھ فائدے بھی ہیں، تاہم نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں۔ چند صحابہ، محتاط صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی وقت شراب چھوڑ دی تھی۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، جس میں حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم وہ سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو۔ ناظرین، ترمذی شریف میں اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کئی صحابہ مدعو تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ جب وہ ان کے نشہ میں جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک شخص نے امامت کروائی۔ امام نے سورۃ الکافرون کی تلاوت شروع کی اور مدہوشی میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ گئے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی مذکورہ آیت نازل ہوئی، جس کے تحت نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ بعد ازاں سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت کے ذریعے شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ ناظرین، ترمذی اور بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ، شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان فرما۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری بار دعا کی، یا اللہ،
شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان فرما۔ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر پھر یہ آیت بھی پڑھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار پھر وہی دعا کی تو سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین، صحیح بخاری اور مسلم شریف کتاب الاشربہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، اور ان دنوں شراب فصیح یعنی گندی کھجوروں کی ہی تھی۔ میں، ابو طلحہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اپنے چچاؤں اور کئی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھڑا شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا، جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا، کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے، کیسی خبر؟ اس نے کہا، شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پندے پہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ المیسر، دوسری چیز ہے جوا۔ میسراتن کا مادہ یسرن ہے، یعنی آسانی۔ الیسرا سہولت، آسانی، فراخی، کشائش، آسودگی، معیشت کی طرف سے فارغ البالی، بہتات وغیرہ کو کہتے ہیں۔ المیسروں کے معنی ہیں وہ لوگ جو آسانی سے وہ دولت جو آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ اس کے علاوہ ہر وہ عقد جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک معین اور پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرے، اسے بھی المیسر کہتے ہیں۔ جوا، قمار بازی وغیرہ اسی میں شامل ہیں۔ المیسر عرب میں ہر قسم کے جوئے کو کہتے ہیں، اس جوئے کو بھی جو تیر پھینک کر ایک خاص طریقے سے کھیلا جاتا ہے اور اس میں اونٹ کے گوشت کے حصے بکھرے کیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر وہ کاروبار جس سے سٹے بازی کا پہلو غالب ہے، المیسر کی تعریف میں آتا ہے۔ یعنی المیسر کے زمرے میں وہ تمام کھیل اور کاروبار شامل ہیں جن میں نقصان کی بنیاد یعنی چانس پر رکھی گئی ہو۔ ایسے کھیل جس میں شرط اور جوا کا عنصر شامل ہو وہ بھی حرام ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ الشطرنج من المیسر، شطرنج بھی ایک جوا ہے۔ اسی طرح ایسی کمائی جس میں محنت کا دخل نہ ہو وہ بھی مشکوک ہے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جوئے کی نئی اقسام بھی وجود میں آ چکی ہیں جن میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی اور بعض کو حکومتوں کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ ایسی سب نئی شکلیں بھی حرام ہیں۔ مثلا لاٹری، مہمہ بازی، رائفل ٹکٹ، انعامی بانڈ، ریس کورس یعنی گھڑ دوڑ اور بیمہ کی بعض شکلیں، نیز چوسر وغیرہ بھی قمار ہی کی قسمیں ہیں۔ ناظرین، یہی تفصیلات اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اور تیسری چیز جسے حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے الانصاب یعنی استحان۔
ان نصب ان کا معنی ہے کسی چیز کو کھڑا کر کے رکھنا، ابھار کر رکھنا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو ہموار کر دینے کے ہیں۔ ہر وہ چیز جسے نصب کر دیا جائے اور اس طرح وہ نشان اور علامت بن جائے، اس لحاظ سے اس کی جمع الانصاب ہے۔ ان پتھروں کو بھی جو کعبہ کے گرد نصب کیے گئے تھے اور جن پر جانور ذبح کیے جاتے تھے انہیں الانصاب کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو کسی چیز پر ابھار کر رکھ دیے جائیں انہیں النصیب کہا جاتا ہے۔ اس سے اس کے معنی متعینہ یعنی قائم کردہ حصے کے ہو گئے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کعبہ کے ارد گرد 360 پتھر نصب تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ اہل جاہلیت وہاں جانوروں کی بھینٹ کرتے تھے، یہ بت نہ تھے بلکہ صرف پتھر تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ باقاعدہ بت یعنی مورتیاں تھیں، چنانچہ مشرکین ان کی تعظیم و تقرب اور عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ان کے نام لے کر ذبح کیا کرتے تھے اور ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے۔ یہ طریقہ خاص مشرکین میں رائج تھا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر موجود ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ چوتھی چیز الازلام یعنی فال کے تیر ہیں۔ تیروں کی ہیئت کی پتلی پتلی لکڑیاں ان سے زمانہ جاہلیت میں قسمت کا حال اور شگون معلوم کرتے تھے اور فال نکالتے تھے۔ کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس کام کا نتیجہ ان کے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تیر کے ذریعہ انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کام مضر ہے تو اسے نہ کرتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور استمداد بغیر اللہ کی شکر ہے، اس لیے بھی حرام ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے سلسلہ میں اس کی مکمل تفصیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آتے ہو؟ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیت مذکورہ کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں شراب اور جوئے کو حرام کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے، اگرچہ ان کی خرابیاں بے حد و بے شمار ہیں جن کا ذکر گزشتہ سطور میں بھی کر دیا گیا ہے۔ وہ قومیں جو اس کو شیر مادر سمجھ کر پیا کرتی ہیں وہ بھی اگرچہ اس کو چھوڑ دینے سے عاجز ہیں، لیکن ان خرابیوں اور نقصانات کا برملا اعتراف کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے مختصر سے الفاظ میں ان کی 2 مختصر ترین خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی قباحت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شراب اور جوئے کی حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے عداوت اور دشمنی کی تخم ریزی ہوتی ہے، گہرے دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نماز اور یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ مؤذن اللہ تعالیٰ کے حضور میں شرف باریابی حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہو اور کوئی اس وقت شراب کے نشہ میں مدہوش پڑا ہو یا جوئے کی بازی جیتنے میں یوں کھویا ہو کہ اسے خبر تک نہ ہو کہ رحمت کی گھڑی آئی بھی اور گزر بھی گئی۔
नाज़रीन, अल्लामा करतबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़इन कानतिल खम्रु अन्नमा हुर्रिमत लिअन्नहा तुस्किरु व तसुद्दु बिल इस्कारी अनिस सलाति फलयुहर्रमिन नर्दु वशतरंजु लिअन्नहु युगफ्फिलु व युल्ही व यसुद्दु बिज़ालिका अनिस सलात। और जब शराब और जुए की हुर्मत की वजह यह है कि वो याद इलाही से गफलत का सबब बनते हैं, तो शतरंज और ताश वगैरह जब अपने खेलने वालों को इतना मुनहमक कर दें कि नमाज की होश तक न रहे, तो ये क्यों हराम ना होंगे। नाज़रीन, शराब नोशी और जुए के बहुत से माली जानी इक्तसादी नुकसानात हैं। आज के दौर में ये नुकसानात कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनफरादी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी हर शख्स इसके नुकसानात से वाकिफ है। खुसूसन शराब नोशी की वजह से मुख्तलिफ मुहलिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मार कुटाई, कत्ल गारतगरी, दंगा फसाद, रोड एक्सीडेंट्स, सड़कों पर हादसे, शराबी शौहरों के औरतों पर जुल्म और सितम और दीगर घरेलू तनाज़ात वगैरह, इन सब के अलावा शराब के इक़्तिसादी नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर शराब की खरीदो फरोख्त और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से हासिल होने वाली रकम और इन अखराजात का मुआवजा किया जाए जो शराब के बुरे असरात की रोकथाम पर खर्च होते हैं, तो सब पर वाज़ेह हो जाएगा कि शराब से हासिल होने वाली आमदनी उन अखराजात के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो इसके बुरे नताइज को दूर करने पर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर शराब नोशी की वजह से होने वाली नफ्सियाती और दीगर बीमारियों के इलाज, नशे की हालत में ड्राइविंग से होने वाले हादसात, पुलिस की गिरफ्तारियां और उसके सिलसिला में जेलें, शराबियों की औलाद के लिए परवरिश गाहें और हस्पताल, शराब से मुतल्लका जराइम के लिए अदालतों की मसरूफियात, शराबियों के लिए कैद खाने वगैरह जैसे अमूर पर होने वाले अखराजात देखे जाएं तो ये शराब से हासिल होने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ नुकसानात तो ऐसे हैं कि जिनका मुआवजा माल और दौलत से किया ही नहीं जा सकता, जैसे पाक नस्लों की तबाही, सुस्ती यानी सस्ती और बेराह रवी, सकाफत और तमद्दन की पिसमानदगी, एहसासात की मौत, घरों की तबाही, आरजुओं की बर्बादी और साहिबान फिक्र की दिमागी सलाहियतों का नुकसान। ये वो नुकसानात हैं जिनकी तलाफी रुपए पैसे से किसी सूरत मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हदायत भी नसीब फरमाए और शराब नोशी की आफत बद से नजात फरमाए। नाज़रीन, इस दुआ के साथ ही आज की नशिस्त में आपसे इजाज़त। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।